السلام علیکم. مائی نیم از زبیر یوسف اینڈ یو آر واچنگ مائی آفیشیل یوٹیوب چینل زبیر یوسف آفیشیل. بڑے عرصے کے بعد میں آپ کے سامنے اپنے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہم بات کریں گے امریکہ انتخابات کے حوالے سے. امریکہ میں صدر کا انتخاب کس طرح کیا جاتا ہے اس پہ بات ہوگی. امریکہ میں 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن میں چند گھنٹے باقی رہ گئے اور پوری دنیا کی نظریں امریکہ کے الیکشن پر ہیں. آیا اس بار بھی وائٹ ہاؤس کی چابی ڈیموکریٹ کے پاس آتی ہے یا پھر ٹرمپ اعلیٰ ترین کرسی پر برجمان ہوتے ہیں؟ اس کا فیصلہ تو امریکی جو لوگ ہیں وہ کریں گے، مگر اس بار امریکی صدارتی الیکشن میں کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے. دونوں جانب سے عوام کو ووٹ کے لیے اپنی جانب مبذول کروانے کی کوششیں جو الیکشن کمپینز ہیں وہ ہو رہی ہے اور آخری دم تک یہ جاری رہے گی. کل کا جو دن ہے وہ معرکہ خیز دن ہوگا اور امریکی میڈیا کے مطابق جو کملا ہیرس کو جارجیا میں سیاہ فام آبادی اور خواتین ووٹرز کی جانب سے فائدہ ملنے کا امکان بہت زیادہ ہے. اور اس بار پہلی بار ایسا ہے کہ جو سیاہ فام خاتون ہیں وہ صدارتی الیکشن کے لیے کانٹیسٹ کریں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ ریاستی پنسلوینیا میں سفید فام آبادی کو تارکین وطن سے ڈرا کر ووٹ بینک میں اضافہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. امریکی صدارتی الیکشن دیگر ممالک کے مقابلے میں تھوڑا سا مختلف تو ہوتا ہے، لیکن اس بار اس میں ہار اور جیت کا جو عمل میں الیکٹورل ووٹ کا کردار ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر امریکی صدارتی الیکشن کام کیسے کرتا ہے. جیسے ہمارے پاکستان کا لوکل جو سسٹم ہے، جس طرح سے الیکشن کا سسٹم ہوتا ہے اس طرح سے امریکہ کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ چلیں گے امریکی صدارتی الیکشن میں 2 جماعتیں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، جس کے لیے دونوں جماعتوں کے امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں اور حتمی امیدوار کے انتخاب کے لیے مختلف ریاستوں میں پارٹی کنونشنز کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں پارٹی امیدواروں کا انتخاب فائنل ہوتا ہے. الیکٹورل کالج ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کیا ہے. امریکی صدارتی الیکشن کے نتائج کا سارا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ الیکٹورل کالج پر ہوتا ہے، اور الیکٹورل کالج کا طریقہ کار تھوڑا سا پیچیدہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتا ہے. ہر ریاست کے الیکٹورل کالج کی تعداد مختلف ہوتی ہے، جس کا دار و مدار اس ریاست کی آبادی پر ہوتا ہے. یعنی کہ آبادی کی وجہ سے الیکٹورل کالج جو بنتا ہے وہ آبادی پر منحصر ہوتا ہے. کسی جگہ کی آبادی اگر کسی علاقے کی زیادہ ہے، کسی اسٹیٹ کی، تو اس کا الیکٹورل جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اس طرح آپ کو بتا چلیں کہ الیکٹورل سے کیسے جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے. ہر ریاست سے 2 سینیٹر منتخب ہوتے ہیں، جبکہ عوام نمائندگی کے اراکین کی تعداد اس ریاست کی آبادی کے حساب سے ہوتی ہے. اسے سمجھنے کے لیے بہترین مثال ریاست کیلیفورنیا اور ریاست ورمنٹ ہے. آبادی کے تناسب سے امریکہ کی سب سے بڑی ریاست کیلیفورنیا سے 2 سینیٹر منتخب ہوتے ہیں، اور وہاں سے جو ایوان ہے، نمائندگان کے اراکین کی تعداد جو ہوتی ہے وہ ٹوٹل 52 ہوتی ہے، اور دونوں ایوانوں کے ووٹوں کو جمع کر کے وہاں کے الیکٹورل کالج کی تعداد 54 بنتی ہے. جبکہ آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹی ریاست ورمنٹ سے بھی 2 سینیٹر اور 1 رکن ایوان نمائندگان میں جاتا ہے، یعنی اس کے الیکٹورل کالج کی تعداد 3 بنتی ہے. اس طرح ریاست ٹیکساس میں الیکٹورل ووٹر کی تعداد جو ہے وہ 40 ہے، یعنی 38 نمائندے آبادی کی تناسب سے منتخب ہوتے ہیں اور 2 سینیٹرز کو ملا کر یہ تعداد 42 تک پہنچ جاتی ہے. اس طرح پورے امریکہ میں مجموعی الیکٹورل کالج کی ووٹ کی جو تعداد ہے وہ 538 یعنی کہ 538 بنتی ہے، اور الیکٹورل الیکشنز والے روز 270 الیکٹورل کالج ووٹ حاصل کرنے والی جماعت کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ جیت کا حقدار ٹھہراتا ہے. جو 270 اس میں سے لے لے گا وہ جیت کا حقدار ٹھہرائے گا. سوئنگ ریاستوں کا کردار امریکی انتخابات میں بہت اہم ہے. امریکہ میں صدر کا انتخاب کس طرح کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں. امریکی انتخابات کے لیے اہم سمجھی جانے والی ریاستیں حالیہ سروس کے مطابق ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ پر معمولی برتری حاصل ہے. بہت سی ریاستوں میں ڈیموکریٹس کو برتری حاصل ہے، تو بہت سی ایسی ریاستیں جہاں ریپبلکنز بھی کئی ریاستوں میں اچھی پوزیشنز پر ہیں، لیکن سوئنگ سٹیٹس کا کردار بہت اہم ہے. بعض اوقات چھوٹی ریاستیں بھی امریکی صدارتی الیکشن کے نتائج کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. کسی بھی ملک میں چلے جائیں، جو چھوٹا ایک ووٹ جو بھی کاؤنٹ ہوتا ہے اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. اس مرتبہ کے الیکشن میں 7 ریاستوں کو سوئنگ سٹیٹس قرار دیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو کنٹیسٹ کرنے والوں کو جیت دلا سکتی ہیں وہ 7 ریاستیں ہیں، جن میں پینسلوینیا ہے، جارجیا ہے، شمالی کیرولائنا ہے، مشیگن ہے، ایریزونا ہے، وسکونسن ہے اور نیوڈا شامل ہے. نیوڈا سب سے چھوٹی اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے. امریکی قانون کے مطابق جیتنے والے الیکٹیبلز جو ہیں وہ دسمبر کے دوسرے بدھ کے بعد یعنی کہ پہلے منگل کو ملتے ہیں، جس کے مطابق رواں سال 17 دسمبر کی تاریخ کو
الیکٹیبلز جو ہیں وہ وہاں اکٹھے ہوں گے، گو کہ یہ ایک رسمی سی کارروائی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے اہم تقریب سمجھا جاتا ہے۔